الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرات و حاضرین، جمعۃ المبارک کا یہ مختصر ترین وقت اس میں اگر یہ کوشش کی جائے کہ پورے خطبہ جمعہ میں کوئی ایک ایسی بات ہو جائے جو میرے لیے اور میرے مخاطبین کے لیے اس میں دنیا اور آخرت کا کوئی نہ کوئی سامان موجود ہو تو پھر جمعے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ممبر و محراب پہ کھڑے ہونے والے نہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو کوئی ایسی بات دے دیں جن سے ہمارا بھی اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے، سنانے والا بھی ایک خاص نیت سے سناتا ہے اور سننے والا بھی ایک خاص نیت سے سنتا ہے، جس کا نتیجہ پھر 0 ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے علم کے باوجود، اتنی خطابت کے باوجود، اتنے قرآن کی تلاوت کے باوجود اور اتنے واعظ سننے اور سنانے کے باوجود
ہم میں جو عادت پیدائشی طور پر موجود ہے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی وہاں ہے، اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو وہ بھی وہیں کھڑی ہے، اگر ہم بے لحاظ ہیں تو وہ بھی وہیں ہے، اور اگر ہم لوگوں کے پردے اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی برائی ہم میں اسی طرح ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھے، اپنی دکان پہ دیکھے، اپنی تجارت میں دیکھے کہ ایک بہت بڑا طبی بگاڑ موجود ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، کہیں باپ بیٹے سے نہیں بولتا، ماں اپنی بیٹی سے نہیں بولتی، بہو اپنی ساس سے نفرت کرتی ہے، ساس اپنی بہو سے نفرت کرتی ہے، داماد اپنے سسر سے نفرت کرتا ہے اور ساس اپنے داماد سے نفرت کرتی ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے نہیں بولتی، اور اجتماعی یا خاندانی زندگی کا حسن ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اسلام نے خاندانی زندگی کو پسند کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہنیں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، چچا کے بیٹے، چچا، تایا، تایا کے بیٹے، یہ ایک خاندان ہے، یہ مل جل کے رہے، اور اس اتفاق میں اور اس اتحاد میں اللہ نے برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے اور حضور کے پاس پلے، ایسے ہے نا؟ اور سیفنا کی آواز تھوڑی کم کر، اور حضور جناب ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اور وہ ابو طالب کے ہاں پلے ہیں، بلکہ آپ کے دادا نے آپ کو پالا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی ہے۔ آپ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر جب وہ شہید ہوئے تو ان کا کھانا حضور نے پکایا، وہ آپ واقعہ سنتے ہیں، یہ تو خیر لمبی باتیں ہیں، لیکن اس خاندانی اور اجتماعی زندگی کا شرازہ ٹوٹ چکا ہے، اور جہاں یہ قائم ہے اس کی برکتیں دیکھ لو۔ دیہاتوں میں بالخصوص کچھ قائم ہیں، اور جہاں یہ خاندانی نظام موجود ہے، وہاں قوت کا احساس ہے، وہاں اعتماد کا احساس ہے، وہاں باہم مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کے مواقع موجود ہیں، لیکن آج یہ ٹوٹ چکا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ کوئی گھر تلاش کر لو، وہاں یہ بد امنی اور فساد، یہ جھگڑے ہر جگہ موجود ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس حل کی طرف آئیں تو جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لین دین، زمین کی تقسیم، باپ کی جائیداد کی تقسیم، بہن اور بھائیوں کی باہم وراثت کی تقسیم، یا اور معاملات خرابی کا باعث ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 60% جو خرابی کی چیز بنتی ہے وہ یہ زبان ہے، وہ آدمی کا بول ہے، وہ آدمی کا رویہ ہے، اور سارے رویوں کی جڑ یہ زبان ہے۔ آپ کسی کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ بول کر بتائیں گے۔ کسی کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں؟ میں بولوں گا تو پتا چلے گا۔ میرا عیب، میرا ہنر، یہ میرے بول سے پتا چلتا ہے۔
تو اگر ہمارا بول ٹھیک ہو جائے، بولنے کا رویہ ٹھیک ہو جائے، ہم تول کر بولیں، اور آج تو یہ خیر ذرا کیا کہوں تکڑا لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں منہ سنبھال کے بولنا، اصل میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے زبان سنبھال کے بولنا، کیونکہ منہ کے اندر جو مرکزی چیز وہ زبان ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ کتنا حوصلہ ہے دانتوں کا جو زبان کو نہیں کاٹتے، اور یہ کتنے عرصے سے رہ رہی ہے، اور یہ زبان اس کا کوئی حوصلہ نہیں ہے، یہ ایک دم بڑکتی ہے، ایک دم اٹھتی ہے، اور ایسے ایسے بول بول جاتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان زخم لگاتی ہے یہ کبھی بھرتا نہیں۔ آپ دو لڑے ہوئے آدمیوں کو باہم صلح کے لیے پیشکش کریں تو اس کا پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھ سے وہ بات کہی تھی میرے متعلق، میری بیٹی کے متعلق، میرے بیٹے کے متعلق، میری ماں کے متعلق، میری بہن کے متعلق۔ اس سیف اللہ آواز سمجھ نہیں آتی، ان چلا منت نہیں آتی۔ تو اس لیے زبان کے زخم سے ہمیں ہر آدمی اور مخاطب کو بچانا چاہیے۔ اس کا تیر بڑا سخت ہے جب چلتا ہے، زبان کا تیر۔ اور ایک حدیث ہے، میں نے رمضان میں بیان کی تھی کہ وہ لوگ جو جنت کے مہمان ٹھہریں گے ان کی ایک یہ خوبی ہوگی، لمن الان الکلام، جن کا بول نرم تھا۔ بلکہ ایک جگہ پہ میں نے جنت اور جہنم کا مکالمہ پڑھا ہے، حدیث میں آتا ہے، جنت کہتی ہے میں افضل ہوں، دوزخ کہتی ہے میں افضل ہوں۔ اب جنت اپنی فضیلت کی دلیل دیتی ہے اور دوزخ بھی اپنی فضیلت کی دلیل دیتی ہے۔ جنت کہتی ہے میں اس لیے افضل ہوں کہ میں عاجز اور نرم بول بولنے والوں کی میزبان ہوں۔ ذرا سننا کہ میں عاجز مزاج اور نرم بول بولنے والوں کی میزبان ہوں، میرے اندر وہ ہیں۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ میں ہر اڑیل، ہر ضدی، ہر سخت خو، سخت مزاج، سخت عادت اور متکبر کو توڑنے والی ہوں، میں افضل ہوں۔ اب اس مکالمے سے اندازہ کریں کہ انسانی عادات کا آخرت کی کامیابی اور ناکامی میں کتنا دخل ہے۔ میں اس کو اچھے لفظوں میں کہوں گا کہ یقیناً نماز بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ اللہ اور بندے کا حق ہے۔ اللہ چاہے تو جس نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اسے معاف کر دے، ایک روزہ بھی نہیں رکھا معاف کر دے، لیکن یہ جو معاشرتی رویے ہیں، جس نے کسی کا دل دکھایا، کسی پہ الزام دھرا، کسی کی عزت کو اچھالا، کسی کی پگڑی اچھالی اور کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکا، جسے ہم تجسس کہتے ہیں، اور ٹو لگائی اور کسی معصوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اچھا آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ مجلس دیکھ لیں اہل علم کی، دین کے علم والے،
یا دنیا کے اہل علم کی، آپ مجلس دیکھ لیں کسی دسترخوان پر، بلکہ افطاری پہ دیکھ لیں، آپ مجلس دیکھ لیں عورتوں کی یا مردوں کی، ملازموں کی، اساتذہ کی، پڑھے لکھوں کی، ان پڑھوں کی، الا ماشاء اللہ مجلس ہوگی جس میں خیر اور بہتری کی بات ہوگی، لوگوں کی فلاح کی بات ہو یا دین کی اشاعت کی بات ہو، اور ہماری 90% مجلسیں مردوں اور عورتوں کی وہ ہیں جن میں ہم بیٹھ کر دوسروں کا گلہ کرتے ہیں، دوسروں کی شکایتیں، دوسروں کی کمیاں سامنے لاتے ہیں کھینچ کھینچ کر، دوسروں کے عیب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے پیچھے حسد اور بغض جیسی بدترین کمینگی ہوتی ہے۔ آپ اہل علم کی مجلس میں دیکھ لیں، وہ اپنے ہم چشموں کی، اپنے رقیبوں کی، اور سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ذمہ داروں کو دیکھ لیں، چوپالوں میں چلے جائیں، ڈیروں میں چلے جائیں، بیٹھکوں میں چلے جائیں، جہاں آپ کو 4 آدمی یا 4 عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں، آپ ان کی گفتگو سن کے دیکھ لیں کیا کر رہی ہیں، مرد کیا کر رہے ہیں، عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ اب یہ عادت ہے اور عادت فی الموت ہو جاتی ہے، لیکن اس عادت پہ قابو پانے کے لیے، اس عادت کو کم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس سے بعد آنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ڈر، اور کوئی بات، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے انتخاب کر کے جن میں یہ کوتاہی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، آپ حضور کی سیرت طیبہ اس عنوان پر پڑھ کر دیکھیں جو پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ جب بیٹھتے تو آپ چونکہ ایک رہنما تھے، لوگ اپنی اپنی شکایت حضور کے کان میں بتاتے، یہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اور ان کے ہاں بات کرنے کا مقصود یہ ہوتا یا تو حضور ہماری رہنمائی کرے، یا وہی رہنمائی کرے، یا آپ مشورہ دیں، اور جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ پوری امانت داری سے دے اور مشورے کو امانت رکھے۔ آپ ہر آدمی کی بات سنتے، لیکن کسی کی بات سن کر کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ اچھا، ہم ممبر رسول پر وارث رسول ہیں، اگر مجھ سے آپ میں سے کوئی آدمی آ کر مجھے یہ سمجھ کر کہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مجھ سے مشورہ کرتا ہے، تو میں اپنی ایمانداری سے اس کو مشورہ دوں اور اس کی بات کو اپنے سینے میں لے کر دفن کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ تو ہے میری امانت داری۔ لیکن اس کے اٹھنے کے بعد میں وہی بات دوسرے آدمی کو سنا دوں، مجھ سے دنیا پہ برا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ کسی بھی پنچایت کے پنچ، کسی بھی پنچایت کے ثالث، اس کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے راز چھپا کے رکھے، لوگوں کی باتوں کی امانت چھپا کے رکھے، اور اس کے منصب کو دیب نہیں دیتا۔
آپ اس پر حضور کا رویہ پڑھ کر دیکھیں. آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی کسی آدمی کی، آپ ممبر پہ چڑھ کر یہ بات کرتے، لوگوں اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے، اور کسی کا نام نہ لیتے کہ کس نے یہ کام کیا ہے، تاکہ اس کی توہین نہ ہو جائے، وہ اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی مجلس میں لوگوں کی حرمت پامال نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی عزتیں اچھالی نہیں جاتی تھی، بلکہ آپ کی مجلس میں لوگوں کی حرمتوں کو اور بلندی ملتی تھی، اور لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جاتا تھا. اور اگر آپ کو کسی کی بات ناگوار گزرتی تو آپ اسے یہ نہ کہتے چپ کر بھائی یا بس کرو اپنی بات ختم کرو، نہیں، آپ دیر تک کان اس کی طرف جھکا کے اس کی بات کو سنتے رہتے، اور اگر ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور صحابہ دیکھ کر اس بدو سے مسافر سے کہتے بس کرو بھائی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نہ کہتے بھی بس کر، کہیں اس کی آس نہ ٹوٹ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی مجلس میں جو شخص بھی آیا پھر کبھی اٹھ کے نہیں گیا، وہ آپ کا دیوانہ بنا، اور پہلے پہر کا آپ کا دشمن دن کے پچھلے پہر میں آپ کا سب سے بڑا وفادار ہوتا. سمامہ بن اسال ایک بہت بڑا رئیس گرفتار ہو کے آیا، آپ نے فرمایا اسے باندھ دو، اسے باندھ دیا گیا. حضور اس کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا سمامہ کیسے ہو؟ کہنے لگا اب اس کا لہجہ سننا ذرا، اس کا لہجہ دیکھنا کیا کہتا ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ایک خون خار کو گرفتار کیا ہے، اگر تو نے مجھے کچھ کہا تو میرا خاندان مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. ذرا اندازہ کریں گرفتار شخص تھا سردار، آپ مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئے، پھر آئے، آپ نے فرمایا اسے مسجد کے ستون سے باندھ دو تاکہ فجر کی نماز میں اللہ کا قرآن سن سکے. آپ پھر گزرے، کہا سمامہ کیسے ہو؟ کہنے لگا اگر معاف کرو تو بہت کچھ دوں گا، اور اگر میرا نقصان ہوا تو میرا قبیلہ بڑا طاقتور ہے. آپ پھر مسکرا کے گزر گئے، آپ پھر مسکرا کے گزر گئے. آپ نے اس کی تنبیہ کہہ لو، دھمکی کہہ لو، آپ نے اس کی دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا. اب کہہ سکتے تھے لاؤ اس کو ذرا کھول کر تو لاؤ، نہیں، مسکراتے ہوئے چلے گئے. اور تیسرے دن پوچھا کیف یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ حال دریافت کیا ہے، دھمکی نہیں دی. پھر اس نے بات سخت کی، آپ نے فرمایا اس کو کھول دو. کہنے لگا کیا حکم؟ آپ نے فرمایا تو محمد کی طرف سے آزاد ہے، تو نے نہیں کلمہ پڑھا پھر بھی آزاد ہے، چلے جاؤ، جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑا. مدینے سے باہر نکلا، بیٹھا اور غور کرنے لگا کہ یہ کیسا رہنما ہے کہ میں اس کے ساتھ بے لحاظی سے بولا ہوں، لیکن انہوں نے مسکرا کر میری بات کا جواب دیا اور میری خیریت دریافت کی. وہی قدم رک گئے، نہایا، غسل کیا اور آ کر بارگاہ رسالت میں پیش ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، سردار تھا.
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن کے پہلے پہر میں آپ سے بڑھ کر میرے دل میں کسی انسان کی نفرت نہیں تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں آپ کے چہرے سے بڑھ کر کسی کے لیے محبت نہیں ہے۔ حکم ہو میں جس علاقے سے آیا ہوں میں مکے والوں کی گندم بند کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو ستایا، میں ان کی گندم بند کر دیتا ہوں۔ وہ اگلا واقعہ ہے جب ثمامہ نے گندم بند کی مکے والوں کو قحط کے زمانے میں، تو ابو سفیان حضور کے پاس آیا، چھوڑیے جنگیں، آپ کی قوم مر رہی ہے، آپ کی قوم۔ آپ نے فرمایا ثمامہ گندم کا منہ کھول دو مکے کی طرف، محمد کا خاندان اس وقت بھوک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر بات کدھر سے کدھر نکل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا تھا۔ میں نے شاید اس سے پہلے ایک جمعے میں عرض کیا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے، ادھر سے آپ نے ادھر کو منہ کر لیا، وہ ادھر سے آیا تو آپ نے ادھر کو منہ کر لیا، وہ ادھر سے آیا تو آپ نے ادھر کو منہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چلا جائے اور اس کے عیب پہ خدا پردہ ڈال دے، اس کے عیب پہ اللہ پردہ ڈال دے۔ آپ عیبوں پہ پردے ڈالنے کے لیے آئے تھے، تو اس لیے میرے بھائیوں اس کو سمجھائیں کہ یہ عیبوں پہ پردے رہنے دے، اور عیبوں پہ پردے ڈالنے والے کو اللہ عزت آسمان تک پہنچا دیتا۔ اور یاد رہنا چاہیے جو لوگوں کے عیبوں سے پردے اٹھاتا ہے وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب اس تک اس کے عیب خدا لوگوں کو دکھا نہ دے۔ جب تک اللہ اس کے عیب لوگوں کو دکھا نہ دے وہ مر نہیں سکتا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ دنیا کے اس بازار میں ہر جنس تیار ہے، جو تم خریدنا چاہو خرید لو۔ برائی خریدنی ہے تو برائی بھی مل سکتی ہے، نیکی خریدنا چاہتے ہو تو نیکی بھی خریدی جا سکتی ہے۔ میں ایک جگہ پہ ایک بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا کہ سب سے بدبخت انسان وہ ہے جس کو چلتی زبان اور مردہ دل کے امتحان میں ڈال دیا جائے۔ پھر سن لیں، سب سے بدبخت انسان وہ ہے جس کو چلتی ہوئی زبان، آپ دیکھتے نا چلتی زبانیں، کبھی مجلسوں میں دیکھو چلتی زبانیں جو کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتی، جیسے جس کی زبان سے شر سے کسی کو بچاؤ نہیں ہے، اور بولے جا رہا ہے، بکواس کیے جا رہا ہے، ہر آدمی کے عیب، سازشیں، خرابیاں، شر۔ آپ نے فرمایا، تو اس بزرگ کی بات میں کر رہا تھا جنہوں نے یہ جملہ لکھا کہ دنیا کا بدبخت ترین وہ آدمی ہے جس کو چلتی ہوئی زبان اور مردہ دل کے آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ اور مردہ دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ دل وہ ہے جو برائی کا احساس ہی نہ کرے۔ مثلا میں منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکال لوں، زندہ دل وہ ہوتا ہے جو فوراً زبان کو روک لے، نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہے، معافی مانگو اللہ سے بھی بندے سے بھی۔ یہ ہے زندہ دل۔ اور مردہ دل کیا ہے کہ صبح سے شام تک تم لوگوں کی غیبتیں کرتے رہو، لوگوں کے گلے کرتے رہو، لوگوں کی شکایتیں کرتے رہو، ان کے عیب لوگوں کو بتاتے رہو، اور سوتے وقت سمجھو کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے۔
میں نے اپنے دشمن کو گرا لیا ہے، میں نے اس کی خابیاں لوگوں تک پہنچا دی ہیں. یہ دل مردہ ہے. دل مردہ سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے. اور میرے بھائیوں یاد رہے، عقل کی پختگی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا بول کم ہو جاتا ہے. عقل کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ آدمی بولنا کم کر دیتا ہے. اور جو بولے جا رہا ہے سمجھو کہ اس کی عقل پختہ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کا بول آپ کی شرافت کا ترجمان ہے، آپ کے اندر کا ترجمان ہے. زبان وہی بولتی ہے جو میرے دل میں چھپا ہے. اگر میرے منہ سے وہ باتیں نکل رہی ہیں جو خلق خدا کی اذیت کا باعث ہیں تو سمجھو میں ایک شریر آدمی ہوں. اگر میرے بول میں لوگوں کی دل جوئیاں ہیں، میں لوگوں کی امیدیں بندھا رہا ہوں، ان کی آس کو ٹوٹنے نہیں دیتا، ان کے حوصلے بڑھا رہا ہوں، انہیں خوشیاں بانٹ رہا ہوں، تو سمجھو کہ میرے اندر کا انسان اس میں خیر بستی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور سورہ حجرات کی روشنی میں اسی عنوان کو آئندہ جمعے میں بڑھاؤں گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وہ یمن کی طرف جانے لگے تو آپ نے فرمایا، معاذ میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، اور اس میں ایک نصیحت یہ ہے، آپ نے منہ کھولا، زبان کو باہر نکالا، آپ نے فرمایا، معاذ دیکھنا، کف علیک لسانک، اس کو سنبھال کے رکھنا، اسے روک کے رکھنا. کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے جو بولتا ہوں اس کا بھی حساب ہوگا، کہ جو میں اس سے بولتا ہوں اس کا بھی حساب ہوگا. آپ نے فرمایا، بہت سارے لوگ معاذ اس کی وجہ سے دوزخ میں الٹے کر دیے جائیں گے. بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے دوزخ میں الٹے کر دیے جائیں گے. اچھا بھائی، خدا را اس حدیث کے ڈر سے تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں. جمعے میں آنے کا فائدہ تو ہو کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دوزخ میں الٹے کر دیے جائیں گے. تو آج جمعے میں طے کر کے جائیں، میرے بھائی بھی، میرے بزرگ بھی، میرے بیٹے بھی، میری مائیں بھی، میری بہنیں بھی اور میری بیٹیاں بھی، کہ بولنے سے پہلے بار بار بولنا ہے. یا چپ رہے. اگر آپ خیر کا کلمہ نہیں کہہ سکتے تو سہ جائیں، چپ ہو جائیں، سہ جائیں، برداشت کر جائیں. واللہ اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت نکلتا ہے. جو سہتا نہیں، رکتا نہیں، صبر کرتا نہیں، اور جملے کے مقابلے میں جملے کہہ رہا ہے، وہ گھر کبھی امن اور چین کا گوارا نہیں بن سکتا. اگر ساس بہو کے جملے پہ سہ جائے، بھائی بھائی کے جملے کو سہ جائے، اس کا جواب نہ دے، واللہ تاللہ باللہ سہنے والے کو اللہ اونچا کرتا ہے. سہنے والے کو اللہ اونچا کرتا ہے. حضرت سفیان ثقفی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے، یعنی جس سے مجھے خطرہ ہو، میری دنیا کو، میری آخرت کو. آپ نے فرمایا، اے سفیان، اس کا حساب اپنے دل میں لگا کر تو دیکھو. اور میں بھی، اگر اللہ مجھے معاف کرے، اگر اس میں
جتنی میں نے چیزیں گنی ہیں، کوئی میرے اندر کوتاہی ہے تو میں اپنے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ مجھے اللہ ضبط دے۔ آپ احباب بھی اس پہ کوشش کریں، اور یہ رویے ہم اپنائیں گے تو پھر ہماری معاشرت کو امن ملے گا، پھر ہمارے معاشرے کو چین ملے گا، پھر باہم دوستیاں اور محبتیں وہ جنم لیں گی۔ اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔